محبت سے نفرت تک کا سفر مکمل ناول۔ لاہور کا انارکلی بازار، جہاں دن کے وقت رنگ برنگی روشنیوں، گلیوں کی جگمگاتی اور رات کو کھانوں کی خوشبو فضا کو معطر کرتی ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی اپنی پوری رنگینی کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس بازار کی ایک تنگ سی گلی ہے جہاں پرانے مکانات اپنی تاریخی داستانیں سناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کی چھوٹی سی چھپے دار بالکنی میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا نام نوشی تھا۔ نوشی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت بننے جا رہا ہو۔ آج اس کی شادی تھی اور وہ اپنے سسرال میں قدم رکھنے والی تھی۔ نوشی کی شادی عادل سے ہوئی تھی، جو ایک سادہ، محنتی اور نرم دل نوجوان تھا۔ عادل انارکلی بازار میں اپنے والد کی پرانی کپڑوں کی دکان پر کام کرتا تھا، جو کئی نسلوں سے ان کے خاندان کا کاروبار تھا۔ عادل کا خاندان مشترکہ خاندانی نظام کا عکاس تھا۔ اس کے والدین بیگم صاحبہ اور چودھری صاحب، بڑی بہن شبانہ اور چھوٹا بھائی سہیل سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ یہ گھر، جو انارکلی کی ہلچل سے کچھ دور ایک پرسکون گلی میں واقع تھا، محبت اور روایت کا امتزاج تھا۔ شادی کی رات جب نوشی اپنے سسرال میں داخل ہوئی تو اسے ایک گرم جوشی نے گھیر لیا۔ بیگم صاحبہ، جنہیں سب امی کہتے تھے، نے نوشی کو گلے لگا اور کہا، بیٹی، یہ تمہارا گھر ہے، اب ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ نوشی نے شرماتے ہوئے سر جھکایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی امی، شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا خوف جاگ رہا تھا، ایک ایسی زندگی کا خوف جو محبت، احترام اور خوشیوں سے بھری ہو۔ پہلے چند مہینے نوشی اور عادل کے لیے جیسے کوئی خواب تھے۔ عادل صبح دکان پر جاتا، جہاں وہ صارفین سے گرم جوشی سے ملتا اور اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھالتا۔ نوشی گھر کے کاموں میں امی کی مدد کرتی اور شبانہ، جو ایک اسکول ٹیچر تھی اور ابھی غیر شادی شدہ تھی، نوشی سے بہت محبت کرتی۔ دونوں بہنیں گھنٹوں باتیں کرتی، کبھی کھانا پکانے کی ترکیبیں بانٹتی، کبھی انارکلی بازار کی چہل پہل پر ہنستی۔ سہیل، عادل کا چھوٹا بھائی، جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نوشی کو اپنی بڑی بہن کی طرح مانتا تھا۔ وہ اکثر اسے چھیڑتا، بھابھی، آپ نے تو بھائی کو جادو کر دیا ہے۔ نوشی اور عادل کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شام کو جب عادل دکان سے واپس آتا، وہ اور نوشی چھپے پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ انارکلی کی گلیوں سے اٹھتی ہوئی آوازیں، دکانداروں کی پکاریں، رکشوں کے ہارن اور دور کہیں سے آنے والی اذان ان کے لیے ایک میٹھا سا نغمہ بن جاتی۔ نوشی کو عادل کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیار تھا، جس طرح وہ ہنستے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہے جب وہ دکان کی کہانیاں سناتا، کہ اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ عادل کو نوشی کی سادگی اور اس کی ہر بات میں چھپی خلوص پسند تھی۔ ایک رات جب وہ دونوں چھپے پر بیٹھے تھے، نوشی نے کہا، عادل، تم جانتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ انارکلی کی یہ گلیاں، یہ گھر، یہ تمہارا پیار، سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، نوشی، یہ بس شروعات ہے، ہم ایک ایسی زندگی بنائیں گے جو ہر پل خوشیوں سے بھری ہو۔ ایک دن عادل نے نوشی کو انارکلی بازار کے ایک مشہور کھانے کے اسٹال پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بازار کی روشنیاں جاگ رہی تھیں، عادل اور نوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے انارکلی کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹال پر، جہاں دہی بھلے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، عادل نے نوشی کے لیے ایک پلیٹ منگوائی۔ یہ کھاؤ نوشی، یہ انارکلی کا سب سے مشہور بھلا ہے۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوشی نے ایک نوالا دیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عادل، یہ تو واقعی لاجواب ہے، وہ بولی اور دونوں ہنس پڑے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آئی تو نوشی نے عادل سے کہا، تم جانتے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں۔ تمہارے ساتھ یہ لمحات، یہ ہنسی، بازار کی سیر، یہ سب میری زندگی کی سب سے قیمتی پل ہیں۔ عادل نے اسے گلے لگایا اور کہا، نوشی، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور نوشی اور عادل کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ شادی کے 1 سال بعد نوشی نے عادل کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ عادل کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے نوشی کو گلے لگایا اور کہا، نوشی، یہ ہماری محبت کا سب سے خوبصورت پل ہوگا۔ گھر میں بھی یہ خبر پھیلتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی نے نوشی کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا اور شبانہ نے نوشی کے لیے نئی نئی چیزیں بنائیں۔ سہیل نے مذاقاً کہا، بھابھی، اگر لڑکا ہوا تو
تو اسے میری طرح شرارتی بنائیں گے۔ 9 ماہ بعد نوشی اور عادل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا۔ حمزہ کی پیدائش نے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ عادل رات کو حمزہ کو گود میں لے کر گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا۔ نوشی یہ ہمارا معجزہ ہے، وہ کہتا۔ نوشی مسکراتی اور کہتی، عادل یہ تمہاری محبت کا معجزہ ہے۔ حمزہ کی پیدائش کے بعد نوشی اور عادل کی زندگی اور بھی مصروف ہو گئی۔ نوشی دن بھر حمزہ کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی اور عادل دکان پر زیادہ وقت گزارتا، لیکن وہ ہر شام کو وقت نکال کر نوشی کے ساتھ چھپے پر بیٹھتا۔ ایک دن جب حمزہ سو رہا تھا، عادل نے نوشی سے کہا، تم جانتی ہو نوشی، میں جب دکان پر ہوتا ہوں تو سارا دن تمہارے اور حمزہ کے بارے میں سوچتا ہوں، تم دونوں میری دنیا ہو۔ نوشی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، عادل تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری ہوتی ہے۔ ایک رات جب انارکلی بازار میں میلہ لگا ہوا تھا، عادل نے نوشی کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نوشی کو میلے میں لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ شام کو جب نوشی تیار ہو رہی تھی، عادل نے اسے ایک خوبصورت جوڑا تحفے میں دیا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوشی نے جوڑا دیکھا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ عادل تم ہر بار میرے دل کو چھو لیتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میلے میں گئے، جہاں رنگ برنگی روشنیاں، جھولوں کی آوازیں اور کھانوں کی خوشبوؤں نے ان کے دل کو اور بھی قریب کر دیا۔ میلے میں عادل نے نوشی کے لیے ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی خریدی۔ یہ ہماری محبت کی چھوٹی سی نشانی ہے، اس نے کہا۔ نوشی نے انگوٹھی پہنی اور کہا، عادل یہ انگوٹھی نہیں ہے، تمہارا دل ہے جو تم نے مجھے دیا۔ وقت گزرتا گیا اور نوشی اور عادل کی زندگی خوشیوں سے بھری رہی۔ 2 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ایمن رکھا۔ ایمن کی پیدائش ان کی محبت کو ایک نئی جہت دی۔ عادل اب 2 بچوں کا باپ تھا اور اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، لیکن اس نے کبھی نوشی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلی ہے۔ وہ ہر روز اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ ایک شام جب ایمن اور حمزہ دونوں سو رہے تھے، عادل اور نوشی چھپے پر بیٹھے تھے۔ انارکلیوں کی گلیوں سے ایک ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ نوشی نے عادل سے کہا، عادل کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہوگی؟ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، نوشی میں نے بس ایک چیز سوچی تھی کہ تمہارے ساتھ ہر لمحہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن ایک دن جب عادل دکان سے گھر واپس آیا، کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ نوشی نے پوچھا، عادل کیا بات ہے، تم ٹھیک تو؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بس دکان پر کچھ مصروفیات ہیں۔ لیکن نوشی نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی دیکھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی گھنٹی بجی۔ دوسرے دن جب عادل دکان پر تھا، شبانہ کی ایک دوست مہرین گھر آئی۔ مہرین ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی جو انارکلی بازار میں اپنی بوتیک چلاتی تھی۔ وہ شبانہ سے ملنے آئی تھی، لیکن جب وہ عادل سے ملی تو اس نے عادل سے دکان کے بارے میں بات شروع کر دی۔ نوشی کچن میں تھی، لیکن اس نے مہرین کی آواز سنی۔ مہرین کہہ رہی تھی، عادل بھائی آپ کی دکان کو اب نئی طرز کی ضرورت ہے، میں آپ کو کچھ ڈیزائن دکھاؤں گی۔ نوشی کے دل میں ایک عجیب سی جلن اٹھی۔ وہ خود سے کہتی رہی کہ بس ایک عام بات چیت ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے عادل کی وہ پریشانی گھوم رہی تھی۔ اس رات جب عادل گھر آیا، نوشی نے پوچھا، عادل مہرین کون ہے؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ بس شبانہ کی دوست ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نوشی خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ کیا یہ واقعی ایک عام بات تھی یا اس کی اور عادل کی محبت بھری دنیا میں کوئی درار پڑنے والی تھی؟ انارکلی بازار لاہور کا وہ دھڑکتا دل جہاں دن بھر رنگ برنگی روشنیاں چمکتی تھی، دکانداروں کی پکاریں گلیوں میں گونجتی تھی اور رات کو کباب، بریانی اور پھلوں کی چاٹ کی خوشبوئیں فضا کو بھر دیتی تھی، اپنی پوری رونق کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ رکشوں کے ہارن، بچوں کے کہکے اور دور سے آنے والی اذان کی سحر انگیز آواز ایک مانوس سما باندھتی تھی، مگر اس چہل پہل کے بیچ نوشی کے دل میں ایک گہرا اندھیرا اتر رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر جو کبھی اس کی محبت کا جنت نظیر گوشہ تھا، جہاں عادل کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چھپے پر بیٹھ کر چاندنی راتوں کو دیکھنا اور ہنستے ہوئے مستقبل کے خواب بنانا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا، اب ایک سرد اجنبی جگہ بن چکا تھا۔ حمزہ، اس کا 5 سالہ بیٹا، ایک چھوٹی سائیکل پر شہر میں چکر لگاتا اور 3 سالہ ایمن اپنی پرانی گڑیا کو سینے سے لگائے معصوم باتیں کرتی۔ اماں، میری گڑیا آج دلہن بنی ہے۔ نوشی نے جھک کر اس کے نرم گالوں کو چوما۔ ہاں میری شہزادی، تم سے بھی زیادہ خوبصورت، مگر اس کی مسکراہٹ جھوٹی تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک بوجھ تھا۔ عادل، جو کبھی اس کی زندگی کا ستم سا، اس کا رازداں اور اس کے خوابوں کا معمار تھا، اب ایک بدلتا ہوا اجنبی لگتا تھا۔ اس کی وہ پیاری مسکراہٹ، دل کو چھو لینے والی گرم جوشی اور خلوص بھری نظریں اب ایک دھوکے کا سایہ لگنے لگی تھی۔
دن کا وقت تھا، سورج انارکلی کی تنگ گلیوں پر ایک تمازت بکھیر رہا تھا۔ نوشی صحن میں کپڑوں کو دھوپ میں سکھا رہی تھی۔ ہوا میں پھیلتی مٹی کی سوندھی خوشبو اسے کبھی سکون دیتی تھی، مگر آج اس کا دل بے چین تھا۔ حمزہ نے سائیکل روکی۔ اماں، بابا آج میرے ساتھ کھیلنے نہیں آئے۔ اس کی معصوم شکایت نے نوشی کے دل کو اور چھلنی کر دیا۔ کچھ ہفتوں سے عادل کا رویہ بدل گیا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنا، فون پر گھنٹوں مصروف رہنا۔ جب نوشی پوچھتی تو عادل ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ معصوم بنتے ہوئے کہتا، نوشی میری جان، دکان پر آرڈر کا دباؤ ہے، تم میری فکر مت کرو، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ اس کا لہجہ پیار بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ نوشی کے کندھوں پر رکھ کر وہ اسے تسلی دیتا اور نوشی کا دل پگھل جاتا۔ مگر پچھلی شام جب عادل گھر آیا، اس کے کپڑوں سے ایک انجان تیز پھولوں جیسی عورتوں والی خوشبو آئی۔ وہ سادہ مردانہ عطر نہیں تھا جو عادل برسوں لگاتا تھا اور جو نوشی کو اپنی محبت کی دنوں کی یاد دلاتا تھا۔ دل میں طوفان اٹھا، مگر عادل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ نوشی میری رانی، یہ گلاب تمہارے لیے لائے ہیں، تم میری زندگی کا نور ہو۔ اس نے گلاب کا گلدستہ تھمایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور نوشی کا دل شک اور محبت کے بیج جولنے لگا۔ اس نے سوچا شاید دکان پر کسی صارف کی وجہ سے ہو اور خود کو چپ کرایا۔ ایک دوپہر نوشی باورچی خانے میں بچوں کے لیے دال چاول پکا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شبانہ، عادل کی بڑی بہن، اپنی دوست مہرین کو لے کر آئی۔ بھابھی، آپ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ شبانہ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکی، مہرین نے چہک کر کہا۔ نوشی نے نرمی سے جواب دیا، شکریہ مہرین، گھر کی رونق بڑھائے۔ وہ چائے بنانے باورچی خانے گئی، مگر صحن سے مہرین کی آواز آئی۔ عادل، نوشی کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ کیا یہ صرف دکان کی بات تھی؟ شام کو عادل گھر لوٹا، نوشی کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو چوما۔ نوشی میری جان، آج تھک گیا ہوں، تم چائے بناؤ، ہم چھپے پر باتیں کریں گے جیسے پرانے دنوں میں۔ اس کی جھوٹی معصومیت، پیار بھرے انداز اور چمکتی نظریں نوشی کو پگھلا گئی، مگر دل میں ایک کانٹا چبھتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور عادل کا دھوکہ گہرا ہوتا گیا۔ وہ رات کو دیر سے آتا، فون پر چھپ چھپ کر باتیں کرتا اور نوشی سے بے دلی سے پیش آتا۔ ایک صبح جب نوشی ایمن کے بالوں میں چٹیاں بناتے ہوئے اسے کہانی سنا رہی تھی، عادل کے فون صوفے پر پڑا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ایک لمحے کی کمزوری میں اس نے میسج دیکھی، مہرین کا پیغام۔ عادل، آج 7 بجے دکان کے بعد ملاقات۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنا عادل کو ستم ساز بناتا ہے۔ اور پھر عادل، تمہارے بغیر یہ پروجیکٹ بے رنگ ہے، رات کو ملنے کا پلان بناؤ۔ نوشی کے ہاتھ کانپے، آنسو نے اس کا چہرہ بھگو دیا۔ عادل اندر آیا، معصوم چہرہ بنایا۔ نوشی میری رانی، کیوں اداس ہو؟ آؤ حمزہ اور ایمن کے ساتھ ناشتہ کریں، میں بچوں کو پارک لے جاؤں گا۔ اس کا ڈرامائی پیار، جھوٹے وعدوں نے نوشی کے دل کو مزید توڑ دیا اور چپکے سے باورچی خانے میں روئی۔ یہاں امی نے دیکھا۔ بیٹی کیا ہوا؟ امی کی آواز میں پیار تھا۔ نوشی نے سب بتا دیا۔ عادل کا جھوٹا معصوم چہرہ، انجان عطر، مہرین کے پیغامات۔ امی نے گلے لگایا، بیٹی صبر کرو، ہم سچ جان لیں گے، تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک شام نوشی نے ہمت کی اور انارکلی بازار گئی۔ عادل کی دکان بند تھی، روشنیاں مدھم تھیں، جیسے اس کے دل کا اندھیرا ان دیواروں میں سمایا۔ وہ مہرین کے بوتیک کے قریب پہنچی، وہاں عادل اور مہرین ایک چھوٹے سے اسٹال پر دہی بڑے کے مزے لے رہے تھے۔ خوشبو ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ مہرین کا ہاتھ عادل کے کندھے پر تھا، وہ ہنستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی اور عادل اس کی جال میں کھویا بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ قربت نوشی کے دل کو جلا دینے والی تھی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے، آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ گھر لوٹی، حمزہ اور ایمن کو سینے سے لگا اور بستر پر گر کر روئی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، یہ وہی عادل ہے جس نے اسے انارکلی کے میلے میں چاندی کی انگوٹھی دی، رات بھر حمزہ کو گود میں جھلایا۔ کیا اس کا پیار سارا جھوٹا تھا؟ اگلے دن امی اور شبانہ نے عادل سے بات کی۔ امی نے سخت لہجے میں پوچھا، عادل، کیا تم نے نوشی کے ساتھ دھوکہ کیا؟ عادل نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھرے۔ امی، یہ غلط فہمی ہے، مہرین بس دکان کی مدد کر رہی ہے، میرا دل تو نوشی اور بچوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کی کانپتی آواز اور بے شرم جھوٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ شبانہ نے مہرین کو بلایا۔ مہرین سجے سورے انداز میں، امی، بھابھی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں عادل بھائی کی دکان کو انارکلی کا ستارہ بنانا چاہتی ہوں۔ شبانہ نے غصے سے کہا۔ مہرین، رات کے اندھیرے میں عادل کے ساتھ ہنسی مذاق دکان کی بات ہے؟ مہرین نے بے شرمی سے کندھے اچکائے۔ بس اتفاق تھا، مگر اس کی چالاک نظریں جھوٹ کو عیاں کر رہی تھی۔ نوشی خاموشی سے سن رہی تھی۔ دل دکھ، غصے اور بے یقینی سے بھر گیا۔ رات کو عادل نے ڈرامائی انداز میں نوشی کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ نوشی میری جان، اگر تمہیں تکلیف ہوتی تو معاف کر دو، مہرین کے ساتھ دوسری غلط فہمی بن گئی، تم میری سانس ہو، بچوں کا مستقبل ہو، مجھے ایک موقع دو۔ اس کی جھوٹی آنکھیں، ڈرامائی لہجہ
اور بیشرم والد نوشی کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے تھے۔ نوشی نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے دوست فرحانہ سے مدد مانگی جو انارکلی میں کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ فرحانہ نے چند دن بعد بتایا، نوشی، میں نے عادل کو رات کے اندھیرے میں مہرین کے ساتھ ایک چھوٹے سے باغیچے میں دیکھا۔ مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس سے دل فریب باتیں کی اور عادل بے شرمی سے اس کی جال میں پھنسا ہنس رہا تھا۔ مہرین چالاک ہے اور عادل کا دل اب سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نوشین کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک رات عادل گھر آیا، ڈرامائی انداز میں ایمن کو گود میں اٹھایا۔ میری شہزادی، بابا تمہیں چاند لے کر دیں گے۔ پھر نوشی کی طرف مڑا، نوشی میری رانی، آج رات ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، میں تمہارے لیے نیا جوڑا لاؤں گا۔ مگر اس کی جھوٹی محبت اور بے شرم چہرہ نوشی کے صبر کا پیمان لبریز کر رہا تھا۔ وہ رات کو جاگتی، آنسو بہاتی اور سوچتی، کیا عادل کا یہ ڈرامہ اسے بیوقوف بنانے کی چال ہے؟ ایک شام انارکلی میلے کی رونق سے بھرا ہوتا۔ موسیقی کی دھنیں جگمگاتی، دکانیں گلاب جامن اور جلیبی کی مہک ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ نوشی اکیلی چھپے پر بیٹھی ان گلیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں کبھی عادل نے اسے اپنے دل کی رانی کہا تھا۔ حمزہ اور ایمن معصومیت سے سو رہے تھے، ان کی سانسوں نے اسے لمحاتی سکون دیا، مگر دل چیخ رہا تھا۔ عادل کا بے شرمی، دھوکہ، جھوٹا معصوم چہرہ اور مہرین کی چالاکی نے اس کی محبت کو رون دیا تھا۔ امی بیٹھ گئیں۔ بیٹی، تم مضبوط ہو، عادل کا جھوٹ اور بے وفائی تمہارے دل کو نہیں توڑ سکتے۔ بچوں کے مستقبل کے لیے سوچو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شبانہ نے کہا، بھابی، عادل کا یہ ڈرامہ بے شرم ہے، اگر سچا ہوتا تمہارا دل نہ توڑتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ نوشی نے فیصلہ کیا کہ وہ عادل کی بے وفائی کا پردہ اٹھائے گی۔ اگلے دن وہ چپکے سے انارکلی کے ایک پرسکون کونے میں گئی جہاں عادل نے مہرین سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، دکانیں جگمگا رہی تھیں۔ نوشی نے دیکھا عادل ایک بینچ پر مہرین کے ساتھ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں مہرین کا ہاتھ، دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ عادل نے مہرین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس کے بے شرم مسکراہٹ دل کو کاٹ رہی تھی۔ نوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ گھر لوٹی، دل ٹوٹ چکا تھا۔ امی نے تسلی دی، بیٹی، عادل کی بے وفائی اس کی کمزوری ہے، تمہاری طاقت نہیں چھین سکتی۔ نوشی نے ایک نئی ہمت پکڑی۔ اس نے ایک رشتہ دار وکیل عائشہ سے رابطہ کیا۔ عائشہ نے کہا، نوشی، تم اپنے اور بچوں کے حقوق کی حفاظت کرو، عادل کا دھوکہ اسے مہنگا پڑے گا۔ مالی تحفظ اور بچوں کی کفالت کا پلان بناؤ۔ پھر نوشی نے پرانے دوست راشد سے ملاقات کی جو انارکلی میں زیورات کی دکان چلاتا تھا۔ راشد نے گرم جوشی سے کہا، نوشی، تم بہادر ہو، عادل کا جھوٹ تمہیں روک نہیں سکتا۔ انارکلی میں سلائی یا ہینڈ کرافٹ کا کام شروع کرو، میری دکان پر جگہ ہے، میں مدد کروں۔ نوشی کے دل میں امید کی کرن جلی، شاید وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو بچوں کو عزت کی زندگی دے۔ رات کو عادل نے پھر ڈرامہ کیا۔ حمزہ کو کندھوں پر اٹھایا، میرا راجہ، بابا تمہیں سائیکل دیں گے۔ پھر نوشی کے پاس آیا، ہاتھ جوڑے، نوشی، میری جان، میری غلطی معاف کر دو، تم میری دنیا ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مگر اس کی بے شرم آنکھیں، جھوٹا لہجہ اور ڈرامائی انداز نوشی کے زخموں کو کھول رہا تھا۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر روئی، دل چیخ رہا تھا، عادل کی بے وفائی نے اس کی محبت کو قتل کر دیا۔ کیا وہ اس جھوٹے شخص کو معاف کرے یا بچوں اور اپنے وقار کے لیے لڑے؟ انارکلی کی گلیاں جو کبھی محبت کی گواہ تھیں اب نفرت کا نظارہ بن رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے نوشی اب کیا کرے گی؟ کیا وہ عادل کی بے شرم، بے وفائی، جھوٹے وعدوں کو برداشت کرے گی یا اپنے اور بچوں کی نئی زندگی بنائے گی؟ طلاق کا عمل شروع ہوا، جیسے نوشی کے زخمی دل پر کوئی اور تیر دھار چلائی گئی ہو۔ انارکلی کی گلیوں سے اٹھتی کباب اور جلیبی کی خوشبو اب اس کے لیے بے معنی تھی۔ جہاں کبھی عادل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ محبت کی گیت گنگناتی تھی، عادل کے کمرے میں نوشی کانپتے ہاتھوں اور بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی حمزہ اور ایمن کی معصوم آنکھیں کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ عائشہ، اس کی رشتہ دار وکیل نے مضبوط دلائل پیش کیے، عادل کی بے وفائی کی دل خراش کہانی، مہرین کے ساتھ راتوں کے اندھیرے، اس کی بے شرمی ملاقاتیں، میسیجز کا زہر بھرا سلسلہ اور نوشی کے چھوئے ہوئے دل کا رونا سنایا۔ عائشہ کی آواز گونجی، جج صاحب، اس عورت نے اپنی زندگی عادل کے نام کی ہے، مگر اس نے دھوکے اور جھوٹ سے اس کا گھر تباہ کر دیا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل چیخ رہا تھا، کیا میری محبت کا انجام تھا؟ عادل نے پھر اپنا ڈرامائی روپ دکھایا، ہاتھ جوڑے، جھوٹے آنسو کے ساتھ التجا کی، جج صاحب، میرا دل نوشی اور بچوں کے بغیر مر جائے گا، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میری رانی کو میری سانسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی کانپتی آواز اور بے معصومیت نے نوشی کے زخموں کو اور گہرا دیا، مگر میسیجز کی لمبی فہرست فرحانہ کی سچی گواہ تھی۔
گواہی ہے کہ میں نے عادل کو مہرین کے ساتھ باغیچے میں ہنستے ہاتھ پکڑتے دیکھا، اور مہرین کی چالاکی کے ناقابل انکار ثبوتوں نے اس کے جھوٹ کے پردے چاک کر دیے۔ جج نے فیصلہ سنایا، طلاق کا حکم۔ عادل کو بچوں کی کفالت کے لیے ماہانہ خرچ اور نوشی کو گھر کہا۔ عادل کا چہرہ لٹک گیا، اس کی بے شرم آنکھیں شرم سے جھک گئیں، مگر نوشی کا دل ابھی بھی درد سے کرارا تھا۔ کیا یہ فتح اس کے ٹوٹے خوابوں کو جوڑ سکتی؟ طلاق کے بعد نوشی کی زندگی جیسے اندھیرے طوفان میں ڈوب گئی۔ انارکلی کی جگمگاتی گلیاں، جہاں کبھی عادل نے اسے چاندنی کی انگوٹھی دی تھی، اب اسے تنہائی کا طعنہ دیتی تھی۔ وہ اکیلی تھی، دل پر بچوں کے مستقبل کا بوجھ اور کندھوں پر معاش کی فکر۔ راشد، اس کا ستمسار دوست نے ہاتھ بڑھایا۔ نوشی، میری دکان کے کونے میں سلائی شروع کرو، میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ پہلا دن دل دہلا دینے والا تھا۔ سوئی اس کی نازک انگلیوں میں چبھی، خون کے قطرے ریشمی کپڑوں پر گرے، درد سے اس کی سانس رکی، مگر وہ رات کے اندھیرے میں بیدار رہی۔ آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتی حمزہ اور ایمن کی سانسوں کو سن کر خود کو سنبھال لیا۔ اماں، آپ کا جوڑا تو رانیوں جیسا ہے، حمزہ نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نوشی نے اسے سینے سے لگایا، آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میرا راجہ، اماں تمہارے خوابوں کے لیے دل کا خون بھی بہا دے گی۔ راتوں کی نیند قربان کر کے اس نے ہینڈی کرافٹ سیکھا۔ چنڈی کے دوپٹوں پر چمکتے ستاروں سے جڑائی ریشم پر نازک کڑھائی ہو، جیسے اس کے درد کی کہانی سنا رہی تھی۔ ہاتھ کانپتے، کمر ٹوٹتی، پیٹ بھوک سے چمکتا، مگر وہ ہار نہ مانی۔ انارکلی کے گاہک حیران رہ گئے۔ ایک جوان لڑکی بولی، نوشی باجی، یہ دوپٹہ تو چاندنی رات کا جادو ہے۔ ایک بوڑھی خاتون نے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی تیرا ہنر دل کو چھو لیتا ہے۔ آمدنی کے چند نوٹوں نے اس کے ہاتھ گرم کیے، دل میں خود اعتمادی کی چھوٹی سی لو جلی۔ مگر رات کو بستر پر وہ روتی، عادل کی بے وفائی کا زخم اب بھی ہرا تھا۔ کیا وہ کبھی اس درد سے نکل پائے گی؟ دوسری طرف عادل کا زوال جیسے آسمان کی سزا تھا۔ مہرین، جس نے اسے دل فریب باتوں اور راتوں کے وعدوں سے بہکایا، اب اسے نظر انداز کرتی۔ عادل کی دکان، جو کبھی انارکلی کی شان تھی، اب خالی پڑی، گاہک اس کے جھوٹے رویے سے بھاگنے لگے۔ ایک رات موسلا دھار بارش۔ دوسری طرف عادل کا زوال جیسے آسمان کی سزا تھا۔ مہرین، جس نے اسے دل فریب باتوں اور راتوں کے وعدوں سے بہکایا، اب اسے نظر انداز کرتی تھی۔ عادل کی دکان، جو کبھی انارکلی کی شان تھی، اب خالی پڑی، گاہک اس کے جھوٹے رویے سے بھاگنے لگے۔ ایک رات موسلا دھار بارش نے اس کی دکان کو نگل لیا۔ سامان بھیگ کر سڑ گیا، آرڈر تباہ ہوئے، قرض کا پہاڑ سر پر چڑھ گیا۔ اس نے مہرین کو فون کیا، آواز میں مایوسی بھری، مہرین، میری دکان ڈوب رہی ہے، میرا ہاتھ تھام لو۔ مگر مہرین کا جواب آیا، عادل، اب اپنی کشتی خود چلاؤ، میرا نیا راستہ مجھے پکار رہا ہے۔ عادل تنہائی کے اندھیرے میں ڈوب گیا، انارکلی کی گلیوں میں سر جھکائے بیٹھا، اپنی بے وفائی پر آنسو بہانا دل چیخ رہا تھا۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ ایک رات چوروں نے دکان پر ہلہ بولا، باقی کا سامان لے اڑا، آگ کی لپیٹ نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اور عادل کا کاروبار راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ سڑک پر گر پڑا، بارش میں بھیگتا، ہاتھوں میں سر تھامے روتا رہا۔ اس کی بے شرمی اب پچھتاوے کا روپ بن چکی تھی۔ نوشی کی محنت نے آسمان کو بھی جھکا دیا۔ مہینوں کی جدوجہد، راتوں کی بیداری اور دل کے درد کو دباتے ہوئے، اس نے راشد کے سہارے انارکلی میں اپنی دکان کھول لی۔ نوشی کا ہنر گر، وہاں کڑھائی والی جوڑوں نے جگمگایا، ہاتھ سے بنے زیورات چمکے، بچوں کے کپڑوں نے گاہکوں کے دل مو لیے۔ بھیڑ بڑھتی گئی۔ ایک بوڑھی خاتون نے نرمی سے نوشی کا کندھا تھپتایا، مسکرا کر بولی، بیٹا، تیرا ہنر کسی شاہی زیور سے کم نہیں، تیری جرأت نے دل جیت لیا۔ نوشی کا چہرہ شرم اور خوشی سے کھل اٹھا، مگر دل میں خوشی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آمدنی سے حمزہ اچھے اسکول پہنچا، ایمن کے لیے نئے کھلونے آئے، رنگ برنگی گیندیں، چمکتی گڑیاں۔ رات کو بچوں کو گود میں بٹھا دی، کہانی سنانے لگی۔ ایک رانی تھی جسے طوفانوں نے گھیر لیا، مگر اس نے ہمت کی، اندھیروں کو چیرا، اپنے شہزادوں کے لیے سورج لایا۔ ایمن نے ہنستے ہوئے تالیاں بجائیں، اماں، یہ آپ کی کہانیاں، آپ ہماری ہیرو ہیں۔ نوشی نے انہیں سینے سے لگایا، آنکھوں سے خوشی کے موتی بہہ نکلے۔ دل بولا، میں نے اپنے بچوں کے لیے جیت لیا۔ نوشی اپنی دکان پر کھڑی کڑھائی والے دوپٹے گاہکوں کو دکھا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ میں اطمینان تھا اور آنکھوں میں جیت کی چمک۔ برسوں کی محنت اور صبر آج رنگ لا رہے تھے۔ وہ صرف دوپٹے نہیں بیچ رہی تھی، بلکہ اپنی پہچان، اپنی کہانی اور اپنے خوابوں کو تھامے کھڑی تھی۔
دور عادل ایک تاریک گلی میں پھٹے کپڑوں میں بارش سے تربر میلے کی رونق کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ نوشی کی دکان کا جگمگاتا نظارہ، گاہکوں کی بھیڑ اور اس کی ہمت کی کہانی اس کے دل کو خنجر کی طرح چیر گئی۔ اس نے سر جھکایا، آنسوؤں کے ساتھ اندھیرے میں کھو گیا۔ اپنی بے وفائی کا بوجھ اسے تنہائی کی قید میں جکڑ گیا۔ نوشی چھپے پر کھڑی انارکلی کی گلیوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں کبھی خواب ٹوٹے تھے، آج وہی جگہ اس کی ہمت کی گواہ تھی۔ حمزہ اور ایمن بھاگتے ہوئے، اماں جھولا اور کلفی۔ نوشی ہنسی ہاتھ تھام کر بولی، چلو میری جانو، اماں تمہیں خوشیاں دے گی۔ چاندنی ہوا نے چہرہ چھوا، جیسے نئی زندگی کو سلام کہہ رہی ہو۔ دل میں اطمینان تھا، زخموں کا سفر اب جیت کی منزل پر ختم ہوا۔ سبق: ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں طلاق کے بعد اپنی زندگی کو ختم شدہ سمجھ لیتی ہیں، حالانکہ ہمت اور محنت سے نئی دنیا بسائی جا سکتی ہے۔ جب زندگی کے ظالم طوفان دھوکے اور بے وفائی کی صورت میں دل کو توڑتے ہیں تو صبر ہی اصل نجات بن جاتی ہے۔ نوشی نے بھی ظلم، تنہائی اور درد کے اندھیرے سہے، مگر بچوں کے لیے مضبوطی سے کھڑی رہی۔ آج انارکلی کی گلیوں کی ہمت، وقار اور کامیابی کی گواہی دے رہی ہے۔